ہمارا آج کا لمحہ فکریہ وہی موضوع ہے جس پر ہم اس سے پہلے بھی ایک یا دو بار گفتگو کر چکے ہیں، یعنی بے خیالی میں میسج فارورڈ کرنا، یعنی جو ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں بغیر یہ دیکھے بھالے کہ اس کے اندر فرقہ واریت ہے، اس کے اندر صوبائی تعصب ہے، اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ کس قدر کریڈیبل ہے۔ یار میں تو اس حوالے سے سمجھتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے تو ہم اس قدر سوئے ہوئے ہیں، بالکل ہمارے ذہنوں میں ہمارے ضمیر کو کچھ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے شاید، یا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تم یہ بات کرتے ہو، میں تو یار پچھلے دنوں ایک میسج پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم پٹھان کے لطیفہ بنا کے تو ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے یار؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کہاں کا شوخہ پن ہے کہ آپ کے ملک کی ایک بہترین قوم جو ہے، بہترین لوگ جو ہیں، جنہوں نے اگر اس ملک کے اندر کو تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے تو اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور جس قوم کے اندر پاکستانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، آپ ان کے لطیفے بنا کے فضول سا لطیفہ گھٹیا سا بنا کے اس میں پٹھان لکھ کے تو بڑی شوخی ہم کرتے ہیں۔ یار خدا کے واسطے جانے دیں اپنی قوم کو، پٹھان ہم ہیں، ہم ہمارا حصہ ہیں، پٹھان ہمارے ملک کا حصہ ہیں، ہمارے ملک کی عزت ہیں وہ۔ اب کس حوالے سے ہنسانا چاہ رہے ہیں جی؟ کون سی ایسی شوخی کر کے آپ کو داد لینا چاہتے ہیں؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ جوک جو ہے جو آپ پٹھان کے نام سے یا کسی بھی دوسری قوم کے نام سے آپ اس قوم کا نام شامل کر کے، کیا اس کے لافٹر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی ہنسی دوبالا ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کی جگہ کسی قومیت کا ذکر نہ کریں تو بھی وہ لطیفہ اتنا ہی یعنی لطف دے گا اگر کوئی اس قوم کے بغیر آپ لکھ دیں گے۔ کیا فضول یہ حرکت ہے بالکل۔ فرق پڑتا ہے نا جی، فرق یہ پڑتا ہے کہ ہماری عزت میں فرق پڑ رہا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ ہماری ہر جگہ کو جو بےزتی ہونی ہے وہ نہیں ہوگی ہم اگر ایسا نہیں کریں گے۔ اور یہ اتنا خطرناک کھیل ہے، اس قدر خطرناک کھیل ہے کہ ہم اس کے مضمرات سے آگاہ نہیں ہے کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ہم اس وقت بھی جب ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت شدید ہوگا، اور وہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی اب جو ہے وہ مختلف قومیتوں کے بارے میں اسی طرح کی باقاعدہ جوکس کی اور فضول قسم کے جو بالکل بے مقصد قسم کے میسیجز ہیں، ان کی ایک دوڑ، ان کی ایک ریس شروع ہو گئی ہے یار۔ ہاں، اور مذہبی حوالے سے یار عجیب اتنے نعوذ باللہ الو کے پٹھوں والے لطیفے بنا کے لوگ فارورڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر لطیفہ نہ ہو، چلو مذہبی حوالے سے بھی آپ نے کو بات کرنی ہے تو یار یہ کہاں لکھا ہوا کہ آپ بڑے اتھینٹک آدمی ہیں یا بڑے عالم ہیں کوئی؟ آپ کی یہ جو بات ہے جو آپ نے بھیجی ہے یہ بہت ٹھیک ہے، 100% یہ درست بات ہے۔ ساتھ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ 10 دفعہ اسے اور فارورڈ نہیں کریں گے تو آپ کو دوزخ نصیب ہوگی، اور اگر آپ یہ 100 دفعہ آپ اس کو 100 لوگوں کو فارورڈ کریں گے تو آپ کو اتنا ثواب ہوگا۔ اور صرف ثواب اس موبائل کمپنی کو ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہو رہا۔ ہاں ایسے میسیجز تو اس طرح آتے ہیں جیسے کسی نے کوئی پلان کیا ہوا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اس کے مضمرات سے آگاہ نہیں ہیں، ہم نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان ون وے اور دی ادر۔ ہر دوسرا میسیج جو ہے وہ نفرت پر مبنی ہے، چاہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہو، صوبائی تعصب کو ہوا دے رہا ہو، یا کوئی بھی۔ ہم اس کے پیچھے کبھی غور کریں، ہم بار بار یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بغیر دیکھے بھالے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دیکھ بھال کر بھی کیوں ہم نے اپنے آپ پر یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم نے یہ جو میسج ہے یہ اتنے لوگوں کو آگے فارورڈ کرنا ہے، وہ بے ضرر جوک ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کیوں دوسروں کو ہنسانا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ؟ یار اس قدر نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے نعوذ باللہ مذہب کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ مذہبی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یار ہمیں تھوڑا سا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو بالکل سوئے ہوئے ضمیروں کے ساتھ عجیب لطیفے اور ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا جاگنا چاہیے کہ یہ بڑا سخت نقصان ہو رہا ہے ہمیں۔ ہم کہیں خدا نخواستہ اس بالکل بکھر ہی نہ جائیں۔ اور ان میسیجز میں جو تاریخی بعض حوالے دیے ہوتے ہیں، تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہوتا ہے یا انفارمیشن دی ہوتی ہے، وہ ساری بالکل لغو اور بے بنیاد ہوتی ہے۔ زیادہ تر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کئی کوٹس جو ہے وہ خام خواہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کے ناموں سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، یہ شیکسپیئر کا ہے، سقراط کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ حقیقت میں کوئی کسی بڑے شخص کا وہ کال نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ابھی 1 اپریل فول تھا
इसकी ओरिजिन के हवाले से एक वाक़या दर्ज था और वो मुझे रोज़ाना मेरा ख्याल बीसियों की तादाद में वो एक ही मैसेज मौसूल हो रहा था। जब उसकी जो क्रेडिबिलिटी या अथेंटिसिटी है मैंने चेक करने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल बेबुनियाद थी। मतलब 1 अप्रैल फूल कहीं पर भी उसकी वो ओरिजिन नहीं थी जो उस मैसेज में दर्ज थी। यार तुम अप्रैल फूल की बात कर रहे हो, अब तो अजीब अजीब मैसेज शुरू हो गए हैं अदलिया के हवाले से, अदालतों के हवाले से अजीब अजीब लतीफे बना के छोड़ने बिल्कुल, ये एक हफ्ते से बाकायदा हमारी जो आला अदालतें हैं, अदलिया है, उसके खिलाफ एक नफरत फैलाने की एक कैंपेन, एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की गई है। जिस तरह उससे पहले बाज़ जोक्स सर्कुलेट करते थे, बिल्कुल इसी तरह अदलिया और आला अदलिया की जो शख्सियात हैं उनके हवाले से नफरत फैलाने की एक कैंपेन शुरू की गई है, जिसका मकसद मेरी समझ से तो बालातर है। क्या ये लोग चाहते हैं? मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। भाई अदलिया से कई लोगों को अदलिया के रोल से इख्तलाफ हो सकता है, अदलिया के बाज़ फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है जो आप बुनियादी पिलर्स ऑफ स्टेट है आप उन्हीं को हिलाना शुरू कर दें। यार मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर SMS का कोतखाना फैल गया हुआ है ना, आला अदलिया को चाहिए कि कोई ऐसा आर्डर जारी कर दे, कोई मैसेज ऐसा जिसमें लसानियत, सूबाई तासुब या ये आला जो अदारे हैं हमारे उनके खिलाफ को मैसेज हो, या मैं समझता हूँ कि अखलाक से गिरी हुई भी कोई चीज हो ना किसी SMS में, सीधा जाके बंदा SHO को दिखाएगा भाई जी इस नंबर से मुझे ये आया है मैसेज, ये दर्ज कर लें जरा रिपोर्ट। हाँ, वो खुद ही अमान से एक बंदे को बुला के थाने में छतरौल कर छोड़े ना, मुड़ के ये सारा कुछ बंद हो जाए और उस SHO को पाबंद किया जाए कि इसके जड़ तक पहुंचो ये SMS चला कहां से था, फिर ये कब मसला सही हो सकता है। वरना ईमान से बड़ी शर्मिंदगी होना शुरू हो गई है SMS पढ़ के कि यार ये कौन से किस मुल्क के अंदर ये कौन सी कौम रह रही है, इनको इतने नहीं पता कि अपने मुल्क की इज्जत कैसे बचानी है, अपनी कौमों की इज्जत कैसे बचानी है, अपने लोगों की मुआशरे की इज्जत कैसे बचानी है। बिल्कुल ही हम तो आंखों पे पर्दा डाल के बैठे हुए। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।